اسلامی تاریخ کی سب سے اہم جنگ جنگ بدر، جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی اور کفار کی لگ بھگ 3 گنا زیادہ تھی۔ آخر یہ جنگ کیوں پیش آئی؟ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہ بات کفار کو ناگوار گزری اور اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ کیسے ہم مسلمانوں سے انتقام لے سکیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کے ایک شخص جس کا نام عمرو بن حجمی تھا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور اسی بات کا بہانہ بنا کے کفار مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے اور جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کی خبر لگی، مکہ والوں کا ایک قافلہ جو کہ ملک شام سے آ رہا ہے اور مدینہ کی طرف سے ہوتے ہوئے جائے گا۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک قسم کا رعب ظاہر کرنے کے لیے صحابہ کرام کو ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ یہ جماعت صرف قافلے کو روکنے کے لیے گئی تھی، نہ کہ ان سے جنگ کرنے کے لیے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جنگی سامان موجود تھا۔ لیکن مسلمانوں کے اندر ہی مکہ والوں کے جاسوس موجود تھے جنہوں نے اس بات کی خبر ابو سفیان، جو کہ قافلے کا سردار تھا، اس کو جا کر خبر دی، اور اس بات کی خبر پاتے ہی ابو سفیان نے کہ مسلمان ہمارے قافلے کو روکنے آ رہے ہیں، اپنا راستہ بدل دیا اور دوسرے راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہوا اور اپنے ایک تیز گھڑ سوار کو ایک پیغام لے کر مکہ کی طرف بھیجا، جس سے کہ انہیں قافلے کے لیے مدد مل سکے۔ مکہ والوں کو جب اس تیز گھڑ سوار نے یہ پیغام دیا کہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں، تو تبھی ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور فوراً قافلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ مکہ بالکل صحیح سلامت پہنچ چکا تھا اور ابو جہل کو پیغام بھجوایا کہ میں واپس آ چکا ہوں، آپ بھی واپس آ جائیے۔ لیکن ابو جہل اپنے لشکر کے گھمنڈ میں اتنا چور ہو چکا تھا اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا، لیکن وہ واپس نہیں آیا اور مدینہ کی طرف چلتا گیا۔ یہ بات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی کہ ابو جہل 1000 لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تمام صحاباؤں کے ساتھ مشورہ کیا اور سبھی صحاباؤں کی رائے معلوم کی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی بہادری اور شجاعت کے ساتھ اپنا جواب دیا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ جا کے تو اور تیرا خدا لڑے، ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ تمام صحابہ جنگ کے لیے ریڈی ہو چکے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی 1000، لگ بھگ 3 گنا سے بھی زیادہ اس جنگ میں لوگ موجود تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی 1000 تعداد تھی، جس میں مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، 3 گھوڑے، 8 تلوار اور 6 جرحے، اور کھانے پینے میں کیول کسی کے پاس 7 کھجوریں تو کسی کے پاس 2 کھجوریں موجود تھی، اور وہیں کفار میں 1000 کی تعداد 700 اونٹ، 100 گھوڑے، 950 تلوار اور 950 جرحے موجود تھے۔ اب ہوتا ہے جنگ کا آغاز۔ سن 2 ہجری کا دن، 17واں رمضان، ریتیلا میدان، کڑکڑاتی دھوپ میں جنگ کا آغاز ہوا۔ صحابہ کی جماعت بھلے ہی کم تھی، لیکن ان کا جنون، ان کا جوش میں کفار سے کہیں زیادہ تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، الہی اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ اس کے بعد جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ کفار کی طرف سے 3 شخص آگے آئے، جس میں ایک عتبہ، دوسرا شیبہ اور تیسرا ولید بن عتبہ یعنی عتبہ کا لڑکا، اور للکار کر کہا کہ مسلمانوں تم بھی بھیجو اپنی طرف سے 3 آدمی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی بات سن کر اپنی اور سے 3 صحابہ کو بھیجا، جس میں عتبہ کا مقابلہ کرنے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور شیبہ کا مقابلہ کرنے کے لیے عبیدہ بن حرش رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور ولید کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہ حکم سنتے ہی تینوں صحابہ میدان میں نکل پڑے اور مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی نے اپنی بہادری سے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر کفار مسلمانوں پر حملہ ور ہو گئے اور مسلمان بھی کفار پر ٹوٹ پڑے۔ جنگ چلتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں
कुफार के 70 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे और ये देखकर उनमें हड़बड़ मच गई और ये सब लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। इस जंग में कुफार का सरदार अबू जहल भी मारा गया और लगभग ये जंग ख़त्म हो चुकी थी। इस जंग में 14 सहाबा इकराम, मुहाजिरीन और अंसार शहीद हो चुके थे और उन शहीदों को वही दफन कर दिया गया था।